اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک اور سبق کا عنوان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس کا عنوان ہے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی مفتی کو کہتے ہیں، شریح نام تھا، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، قاضی عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہمارے یہاں اسے منصف یا جج کہتے ہیں، یعنی قاضی عربی میں جج کو کہتے ہیں یا منصف کو کہتے ہیں، اور قاضی اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلامی شریعت کے مطابق لوگوں کے قضیوں اور تنازعوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی قاضی اس شخص کا نام ہے جو اسلامی شریعت کے مطابق لوگوں کے تنازعوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ منصف ہوتا ہے جو کسی دباؤ یا بنا کسی لالچ کے بغیر ٹھیک فیصلہ کرے۔ یعنی ایسا شخص ہوتا ہے، ایسا منصف ہوتا ہے، ایسا عادل ہوتا ہے کہ بنا کسی دباؤ کے یا بلا کسی لالچ کے فیصلہ کرے۔ ایسے قاضی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سے قاضی ہوئے ہیں، جنہوں نے شریعت کی روح سے، جنہوں نے شریعت کے حساب سے، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہوں کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں۔ لالچ یا دباؤ سے کبھی غلط فیصلہ نہیں دیا۔ آج ہم ایسے ہی بے باک قاضیوں میں سے ایک قاضی صاحب کی عدالت، یعنی ایسی ہی بے باک، یعنی جو کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، بنا کسی لالچ کے فیصلہ دیتے ہیں، ہم ایسی ایک قاضی صاحب کی عدالت کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام قاضی شریح تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بچوں، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا خریدا۔ ایک شخص سے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھے کہ گھوڑا ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ وہ شخص گھوڑے پر سوار ہوا اور تھوڑی دور تک دوڑایا۔ گھوڑا سواری میں چوٹ کھا کر داغی ہو گیا۔ یعنی جب گھوڑا سواری اس شخص کو کراتا رہا تو سواری کراتے وہ سواری میں ہی گر گیا اور چوٹ کھا کر داغی ہو گیا، اس میں داغ لگ گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس کرنا چاہا۔ گھوڑا بیچنے والے نے واپس لینے سے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت میں دعویٰ کر دیا۔ اس وقت عدالت کے قاضی شریح تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ سنایا کہ جس وقت حضرت عمر نے گھوڑا خریدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت وہ بلا نقص تھا، یعنی خریدتے وقت گھوڑا بلا نقص تھا، اس میں کوئی بھی نقص نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے گھوڑے کو نقص ہو گیا اور اس لیے گھوڑا واپس نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کے ہی ذریعے سے اب اس نے گھوڑا خریدا تو حضرت عمر کے ذریعے ہی گھوڑے کو نقص ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے گھوڑا واپس نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب خلیفہ وقت سے ذرا بر نہ دبے۔ حضرت عمر، آپ سوچو پیارے بچوں، کہ قاضی صاحب اس وقت خلیفہ وقت تھے، یعنی وقت کے سردار تھے، لیکن وہ اس سے ذرا بر نہ ڈرے نہ دبے اور شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا جس کو خلیفہ وقت نے قبول کیا۔ قاضی شریح کا ایک بیٹا تھا رحمۃ اللہ، اس نے کسی شخص سے سودا کیا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ان کو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ زیادتی کر کے بھی زیادتی لڑکے کی تھی، یعنی اس نے سوچا کہ دعویٰ کر دینا چاہیے۔ اس نے سوچا میرا باپ تو قاضی ہے ہی، دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے اپنے باپ قاضی شریح سے رائے لی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو دعویٰ کروں، یعنی میں جیتنا چاہتا ہوں تب میں دعویٰ کروں گا۔ قاضی صاحب نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا کہ دعویٰ کر دو۔ لڑکے نے دعویٰ دائر کیا، لیکن قاضی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ بیٹے کے خلاف سنایا۔ اب تو بیٹا بہت بگڑا، اس نے کہا کہ پہلے ہی بتا دیتے تو میں دعویٰ کیوں کرتا۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، بیٹا اگر میں تجھے پہلے ہی بتا دیتا تو اپنے ساجی سے، یعنی جس کے ساتھ آپ نے
آپ کا یعنی کہ دعویٰ ہوا جس کے ساتھ آپ نے سودا کیا ہے، اور اس نے کہا کہ بیٹا اگر میں تجھے پہلے ہی بتا دیتا تو اپنی سازی سے اونے پونے طور کر لیتا، یعنی جس سے اس کا نقصان ہوتا اور تو ظالم ٹھہرتا، یعنی تو دعویٰ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ اونے پونے کرتا، ساٹھ باٹ کرتا، لیکن اس سے کیا ہوتا اس سے اس کا نقصان ہو جاتا اور تو ظالم ٹھہرتا۔ بیٹا تو مجھے دنیا کے لوگوں سے زیادہ پیارا ہے، لیکن خدا تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے مجھے۔ تو یہ ہوتا ہے قاضی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عہد خلافت میں بھی قاضی شری اپنے منصب پر قائم رہے، مفتی کے یعنی کہ قاضی کے منصب پر۔ ایک دفعہ ان کی زرہ کہیں گر پڑی، زرہ جو گھوڑے کی زرہ ہوتی ہے وہ کہیں گر پڑی، کہ زرہ جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے وہ کہیں گر پڑی حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ۔ زرہ ایک یہودی نے اٹھائی تھی۔ ایک دن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے پاس اپنی زرہ دیکھی تو کہا یہ زرہ میری ہے اور اس کو واپس کر دو۔ یہودی نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی شری کی عدالت میں دعویٰ کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی سے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ تمہاری ہی ہے؟ یہودی نے جواب دیا دیکھتے ہو کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اب قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ کا کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن اور غلام قمبر کو گواہوں کے طور پیش کیا۔ جس کا غلام تھا اس کا نام قمبر تھا۔ قاضی صاحب نے بیٹے کی گواہی قبول نہ کی اور کہا دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو گواہ نہ لا سکے تو قاضی نے فیصلہ سنایا کہ زرہ یہودی اپنے پاس رکھے۔ حضرت علی یہ فیصلہ سن کر بے حد خوش ہوئے، کیونکہ ان کے قاضی نے بہت ہی عمدہ فیصلہ سنایا تھا۔ یہودی ایسا فیصلہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس بیلاغ فیصلے کا اثر، یعنی یہ بنا کسی لالچ کے فیصلے کا اثر یہودی پر ایسا پڑا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے قاضی کی عدالت ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لیجئے یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ کیسا سچا دین ہے کہ آپ کا جہاں ثبوت نہ ملنے پر خلیفہ کے خلاف بھی فیصلہ دیا جاتا ہے، جہاں ثبوت نہ ملنے پر، گواہ نہ ملنے پر خلیفہ کے خلاف بھی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہودی کے احساس اور سمجھداری پر اتنے خوش ہوئے کہ زرہ اسی کو ہی بخش دی انعام کے طور پر۔ تو یہ ہوتے ہیں اسلام کے قاضی شری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کے فیصلے ہیں کہ کبھی کبھار وہ حق پر فیصلہ کرتے ہوئے یعنی کہ خلیفے کے خلاف بھی فیصلہ دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا لیسن۔ اب آپ کے جن سوالات، پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ قاضی شری رحمۃ اللہ علیہ کس کے دور خلافت میں سب سے پہلے قاضی بنے، اس کے بعد اس نے فیصلہ کس کے خلاف سنایا؟ اور تیسرا سوال میرا یہ آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کون قاضی تھا؟ یہ 3 سوالات کے جوابات آپ واٹس ایپ پیج پہ بھیج سکتے ہو۔ پیارے بچوں آئندہ کے لیسن کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، خوش رہے، شاد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔